بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک فقیر نے ایک مالدار آدمی سے کہا، اگر مجھے تمہارے گھر میں موت آ جائے تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ مالدار آدمی نے کہا، میں تمہارے کفن وغیرہ کا انتظام کر کے دفن کر دوں گا۔ فقیر بولا، ابھی میں زندہ ہوں، مجھے کپڑے دے دو، اور جب مر جاؤں تو بغیر کفن کے دفنا دینا۔ یہ ہم میں سے بہت سے افراد کی داستان ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے، لیکن مرنے کے بعد ایک دوسرے کے لیے آگے بڑھ بڑھ کے نیکیاں کرنے لگتے ہیں۔ اگر قدر کرنا ہے تو زندگی میں کریں۔ غلطی ہو جانے پر چھوڑ جانے والے بہت ملتے ہیں، لیکن غلطی ہو جانے پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن یا رات نہیں دیکھتے، اور جن کو نبھانا ہوتا ہے پھر وہ حالات نہیں دیکھتے۔ خوبیاں ڈھونڈنا بھی ایک خوبی ہے، اور عیب ڈھونڈنا بھی ایک عیب ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کے لیے الفاظ نہیں بلکہ ان کے اپنے اعمال ہیں۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ کرتا ہے، لیکن پھر بھی نہ جانے دوسروں کے درد کو نہیں سمجھتا۔ رشتے میں سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب لوگ آپ سے رشتے میں حساب کتاب مانگنے لگیں۔ حیرت کی بات ہے کہ لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں تو پوری تصدیق کرتے ہیں، لیکن برائی پر بلا تصدیق اور بنا سوچے سمجھے ہی یقین کر لیتے ہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں صرف مایوسی ہی دیتی ہیں۔ جہاں عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ اتنی مختصر سی ہے یہ زندگی کی عمر کہ جیسے کوئی مکان کے ایک دروازے سے گزرے اور دوسرے سے باہر نکل جائے۔ اپنا وہ نہیں ہوتا جو فارغ وقت میں تمہیں یاد کرے، اپنا وہ ہوتا ہے جو مصروف ہو کر بھی تمہیں یاد کرے۔ یتیم صرف وہ نہیں جس کا والد فوت ہو چکا ہو، حقیقی یتیم وہ ہے جو علم و ادب کی دولت سے محروم ہو۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں، جب بھی لگتی ہیں یا کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہیں۔ مخلص انسان نرم ریت پر چلنے والے کی مانند ہوتا ہے، جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی لیکن اس کا نشان موجود رہتا ہے۔ مخالفت ڈٹ کے کریں، لیکن منافقت کبھی نہ کریں، کیونکہ مخالفت جرأت مند، دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں، جبکہ منافقت بزدلوں اور بد نسلوں کی صفت ہے۔ خوشی چونپڑی یا محل کی محتاج نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ عطا ہے جو وہ اپنے خوش نصیب بندوں کو جس حال میں چاہے عطا کر دے۔ منفرد بنو، کیونکہ فوٹو کاپی کو ہمیشہ تصدیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ نفرت کے پر ہوتے ہیں، یہ بڑی تیزی سے پھیلتی ہے۔ محبت اور شفقت کے پاؤں ہوتے ہیں، اسے قدم جما جما کر چلنا پڑتا ہے۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا
وہی علم والا ہے، کیونکہ علم والے کی پہچان عاجزی اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ عورت ناز سے گوندی گئی ہے اور ناز کی حقدار ہے۔ روٹھنا عورت کا حق ہے، منانا مرد کا فرض ہے۔ محبت کے قرض ایسے ہی چکائے جاتے ہیں۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ جو لوگ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے انہی کے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، ہلاکت ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں دینے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ اور جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے اس بارے میں کوئی اور فیصلہ قبول کرنے کا اختیار باقی نہیں رہتا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ بے شک اللہ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی کی ہوگی تو وہ اسے 2 چند کر دے گا اور اپنے ہاں سے اجر عظیم بخشے گا۔ جو لوگ نیک عمل کریں گے انہیں اس کا بہترین بدلہ دیا جائے گا، اور ایسے لوگ اس دن گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے، اور جو لوگ برا عمل کریں گے وہ اپنے چہروں کے بل جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، تمہیں تمہارے کیے کا ہی بدلہ ملے گا۔ چند ارشادات نبویہ۔ لوگ جب ظالم کو دیکھیں اور اسے ظلم کرنے سے باز نہ رکھیں تو جلدی اللہ تعالیٰ ان سب پر عذاب نازل کرے گا۔ لوگوں، نیک کاموں کے کرنے کا حکم دیا کرو اور برے کاموں سے منع کرتے رہو، ورنہ جلد ہی اللہ تم پر عذاب نازل کرے گا، پھر اگر دعائیں بھی کرو گے تو قبول نہ ہوں گی۔ باپ کا کوئی عطیہ بیٹے کے لیے اس سے بڑھ کر نہیں کہ اس کی تعلیم و تربیت اچھی کرے۔ 2 شخصوں کے درمیان صلح کرا دینا صدقہ ہے۔ کسی کو سہارا دے کر اس کی سواری پر سوار کر دینا یا اس کا سامان رکھوا دینا بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات بھی صدقہ ہے۔ ہر وہ قدم جو نماز یا نیکی کے واسطے اٹھایا جائے صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کوئی ایسی چیز بیچے جس میں کسی نقص کے ہونے کا اس کو علم ہو، البتہ اگر خریدار کو اس نقص سے مطلع کر دے تو کوئی حرج نہیں۔ دنیا میں صحت کے بعد ایک بڑی اہم چیز معاشی آسانی ہے۔ کام وہ کریں جس سے آپ کو محبت ہو۔ انسان اس کام میں ترقی کر جاتا ہے جس کام میں اس کا شوق بھی شامل ہو جائے۔ دنیا کے خوش قسمت لوگ وہ ہیں جن کا کام اور شوق ایک ہے۔ زندگی میں سکون اور امن سے بڑی دولت کوئی نہیں۔ کبھی بھی اپنی جائز خوشیوں اور ذہنی سکون پر کمپرومائز نہ کریں۔ اپنے پیسے کو اپنا غلام بنائیں، کبھی بھی خود پیسے کے غلام نہ بنیں۔ اگر ہمارے اندر کا انسان ترقی نہیں کر رہا تو مہنگے سے مہنگا لباس بھی کسی کام کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گناہوں سے نجات
اور اعمال شر کے اثرات ختم کرنے کے لیے توبہ اور استغفار کا راستہ بتایا ہے اور تلقین فرمائی ہے کہ ہم توبہ استغفار کرتے رہیں تاکہ گناہوں سے اور ان کے اثرات سے پاک ہو سکیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے جسم پر میل کچیل جمتا ہے، پسینہ آتا ہے، بدبو پیدا ہوتی ہے، جس کا علاج یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً غسل کرتے رہیں۔ اگر غسل کرتے رہیں گے تو جسم کی بدبو، پسینہ اور میل کچیل ساتھ ساتھ صاف ہوتی رہے گی، اور اگر غسل کی عادت اور معمول نہیں ہوگا تو رفتہ رفتہ یہ میل کچیل جسم کا حصہ بن جائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ غسل بھی فائدہ نہیں دے گا۔ یا جیسے استعمال ہونے والے کپڑے ہیں کہ ان پر گرد بھی لگے گی، داغ بھی جمیں گے، پسینہ اور میل کچیل بھی ان کو میلا کرے گا، اور ان سے بدبو بھی آئے گی۔ ان سب کا علاج یہ ہے کہ ان کو وقفے وقفے سے دھویا جاتا رہے۔ کپڑے استعمال ہوں گے اور ساتھ ساتھ وقفے وقفے سے دھلتے رہیں گے تو صاف رہیں گے، لیکن اگر استعمال تو ہو رہے ہیں مگر دھل نہیں رہے تو یہ میل کچیل اور داغ ان کے ساتھ پختہ ہوتے چلے جائیں گے، اور ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ کپڑوں کو دھونے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس طرح جسم میلا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ گرد اور بدبو لگتی ہے، جس کا علاج ہم غسل کے ساتھ کرتے ہیں، اسی طرح ہماری روح بھی میلی ہوتی ہے۔ نفسانی خواہشات، گناہ اور شیطانی خیالات اور برے اعمال انسان کی روح کو میلا کر دیتے ہیں، اسے بدبودار بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ اس کا غسل بھی اگر ساتھ ساتھ ہوتا رہے تو روح صاف رہے گی، ورنہ میل کچیل اور بدبو رفتہ رفتہ اسے اس حال میں کر دے گی کہ میل اور بدبو کا احساس ہی ختم ہو جائے گا۔ اسی حالت کو قرآن نے دلوں کے گرد غلاف چڑھ جانے سے تعبیر کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ پھر دلوں پر مہر لگ جاتی ہے اور ان میں حق اور خیر کو قبول کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ روح کا غسل ہوتا ہے نماز کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے ساتھ، توبہ و استغفار کی کثرت کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، صدقہ کیا کرو کیونکہ یہ بھوکے کی بھوک کو مٹاتا ہے اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جس نے روزے دار کی افطاری کروائی، اس کے نام اعمال میں روزے دار کے برابر اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے ثواب میں سے بھی کچھ کم نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنا ثواب کے لحاظ سے ساری زندگی روزے رکھنے کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جس شخص نے اللہ کی راہ میں 1 دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو 70 سال کی مسافت تک دور فرما دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، حج اور عمرے کی پابندی کرو کیونکہ یہ فقر اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے آگ کی پٹی لوہے کے میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو، وہ اس گناہ کے اثر کو ختم کر دے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے عمل کراتا ہے۔ عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
کیسے عمل کراتا ہے؟ آپ نے فرمایا موت سے پہلے اسے نیک اعمال کی توفیق دے دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے نہ نماز بغیر وضو کے قبول کی جاتی ہے اور نہ ہی صدقہ حرام مال سے قبول کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے جو دوسروں کو نقصان پہنچائے گا اللہ اسے نقصان پہنچائے گا، اور جو دوسروں کو تکلیف دے گا اللہ اسے تکلیف دے گا۔